دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ سپنے وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، سپنے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے ہی نہیں دیتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر، اپنے خیال سے زیادہ مضبوط اور اس سے 2 گنا خوبصورت ہوں گے جتنا آپ نے کبھی سوچا ہوگا۔ کچھ بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں بھلے لگتے ہیں۔ جو تجھے تکلیف دے سکتا ہے وہ تجھے خوشیاں بھی دے سکتا ہے۔ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا ہے تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ ہوں۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو یقیناً امیر بدہضمی سے مرے گا۔ کسی کو اپنا بنانے کے لیے پہلے اپنا بنانا ضروری ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ سو جاؤ کیونکہ رات کو جاگنے والوں کو صبح فرصت نہیں ملتی۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ نیند سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اسے اپنا ضروری حصہ سمجھو۔ اپنے درد میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بنے گا۔ زندگی کا مقصد ہے اپنی خوشیاں بانٹنا اور دوسروں کی خوشیاں بڑھانا۔ اگر تمنا ہوس پرستی بن جائے تو انتظار عذاب ہوتا ہے۔ سکون پانا ہے تو اپنے اندر کی خوشیاں بڑھاؤ، باہر کی چیزوں سے امید مت رکھو۔ ہر مذہب میں محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اس سے برا کوئی دوست نہیں جو دل کے ساتھ کھیلتا ہے اور پھر چپکے سے چلا جاتا ہے۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ دوستی اور پیار محسوس کیا جاتا ہے، صرف بیان نہیں کیا جاتا۔ اچھے دن آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ مسکرانا بھی عبادت ہے، جھک جانا بھی عبادت ہے، اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کرنا بھی عبادت ہے۔ اندیشہ امید سے ٹلتا ہے، امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں سفر کرنا ہے تو راستے بدلتے رہو، منزل نہیں۔ آنکھیں کھولو کیونکہ یہ دنیا صرف ایک خواب ہے۔ تم خود اپنی تقدیر لکھتے ہو، خدا تو صرف قلم پکڑ کر ساتھ دیتا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے، سکون نہیں پائے گا۔ زندگی میں صبر اور شکر کرنا سیکھو، اس سے خود کی بھلائی اور دوسروں کی خوشیاں بڑھ سکتی ہیں۔ جس کا دوست اچھا ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم اپنی زندگی میں اتنا خوش رہو کہ خدا کو بھی تم سے محبت ہو جائے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ زندگی میں کامیابی نہیں، خوشیاں خرید سکتے ہیں، لیکن یہ صرف دل سے ملتی ہیں۔ ان تمام چالاک انسانوں سے دور ہو جائیں جو صرف وہی کہتے ہیں
जो हमारा दिल चाहता है। दोस्ती ऐसी हो जो दिल की सारी बातें कहने से पहले ही समझ ली जाएं। नींद जिंदगी का एक ऐसा आईना है जिसमें मौत का अक्स दिखाई देता है। मुश्किलों में अपने ईमान को बरकरार रखना यही जिंदगी की असल हकीकत है। जब तुम रब की चाहत पर अपना सर झुका दोगे तो फिर वो तुम्हारी चाहत के लिए कुन कह देगा। कामयाबी का राज मेहनत और दुआ में है, इश्क और जुनून में नहीं। आज का इंसान सुकून की खातिर आसमानों के दरवाजे खोलने चला गया है, लेकिन इससे दिल का दरवाजा नहीं खुलता। तुझे याद करते करते यूं ही जिंदगी गुजर जाएगी। कुछ लफ्जों से लोग मर भी जाते हैं, कहने वाले ये क्यों नहीं सोचते। जिंदगी का कोई मकसद हो तो सब्र और दुआ से उसे पाना चाहिए। जब अजाब आने वाला हो तो तवज्जो छीन ली जाती है। मुझे यकीन है कि खुदा हमारी परेशानियां दूर करेगा। अजीब रिवाज है दुनिया का, अपनी रौनक भी दो और जहेज भी दो। हर मुश्किल के बाद कुछ खुशियां और कुछ कामयाबियां जरूर होती हैं। नींद आबिद को इबादत से महरूम करती है और गुनाहगार को गुनाह से बचाती है। सुकून तो सिर्फ अपने अंदर है, बाहर की किसी चीज में नहीं। खास होते हैं वो लोग जो मुस्कुराहट की वजह बनते हैं। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, रोज अपनी मर्जी से जियो। उस शख्स को बदलने की कोशिश मत करें जो खुद ही बदलना नहीं चाहता। खामोशियां भी कुछ कह जाती हैं जो शोर कभी नहीं कह सकता। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। जिंदगी कभी बेकार नहीं होती, सिर्फ हम उसे बेकार कर देते हैं। इसको दोबारा मौका मत दें जिसने आपकी माफी पर भी बुरा माना। जख्म ही वो जगह है जहां से रोशनी आप में दाखिल होती है। जिंदगी का सबसे अजियतनाक काम मुसलसल किसी लापरवाह का इंतजार करना है। गम से भरे रहो ताकि तुम खुशी की पहाड़ बन जाओ, रो ताकि तुम हंसी में टूट जाओ। वहां वापस कभी मत जाएं जहां दिल टूटा हो और आप उस जगह को छोड़ चुके हैं। गम न करो, आप जो कुछ भी खोते हैं वो दूसरी शक्ल में मिलता है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त, इज्जत और मोहब्बत के। खामोशी खुदा की जुबान है, बाकी सब तो नाकिस तर्जमा है। जाने वालों तुम्हें मुबारक हो, अच्छे वक्तों में जीत गए हो। मोहब्बत करने वाले कहीं नहीं मिलते, वो हर वक्त एक दूसरे में मौजूद हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती दूसरों के ऐबों में मशगूल होना है। आपका दिल एक समंदर के बराबर है, जाओ अपने आप को उसकी छुपी गहराइयों में तलाश करो। सिर्फ एक बार मुझे गूंगा बनाया गया, ये वो वक्त था जब एक आदमी ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? अक्लमंद इंसान जिंदगी में 3 चीजों से दूर रहता है: जवानी में हवस से, बलोगत में झगड़े और बुढ़ापे में लाले से।
کچھوے آپ کو سڑک کے بارے میں خرگوش سے زیادہ بتا سکتے ہیں۔ خاموش رہو کیونکہ خاموشی کی دنیا وسیع معمور ہے۔ ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقتوں سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ یا تو مجھے مزید شراب دو۔ سب سن سکتے ہیں لیکن صرف حساس ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم محبت سے پیدا ہوئے ہیں اور محبت ہماری ماں ہے۔ انسان کی اصل دولت وہی ہے جو وہ دنیا میں کرتا ہے۔ جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ جب میں نے اپنے درد کو صبر کے میدان میں لگایا تو اس نے خوشی کا پھل دیا۔ الوداع ان کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں کے ذریعے پیار کرتے ہیں، کیونکہ دل و جان سے پیار کرنے والوں کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ خدا نہ تمہاری صورت دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے اعمال، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ میں نے بات کرنے والوں سے خاموشی، بے صبروں سے رواداری اور بے رحموں سے مہربانی سیکھی ہے۔ دشمن کو معاف کرنا آسان ہے لیکن دوست کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ برف اور طوفان پھول کو تباہ کر دیتے ہیں لیکن اس کے بیج کو مار نہیں سکتے۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈک کو تولنے جیسا ہے۔ ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔ تمہارا بدترین دشمن تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ دشمن تمہارا نفس یا جھوٹی انا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ یقیناً دنیا کے آدھے لوگ اندھے ہیں، جب تک کوئی چیز چمکے نہیں انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ناشکر گزار آدمی سے شکر گزار کتا بہتر ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو تعریف کرنے پر شرما جائے اور تانا دے کر خاموش رہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ بہت سے عیب جو آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں ان میں آپ کی اپنی فطرت جھلکتی ہے۔ بوڑھا آدمی وہ ہے جو علم حاصل کرنا بند کر دے، خواہ اس کی عمر 20 سال ہو یا 80 سال۔ محبت واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ انسان ہی وہ جاندار ہے جسے دنیا میں اتنے شدید مصائب برداشت کرنا پڑے کہ اسے ہنسی ایجاد کرنا پڑی۔ پھولوں کے کھیتوں میں بھٹکنے کے لیے دل سے کانٹوں کو نکالنا ضروری ہے۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ گلاب کو کسی بھی نام سے پکارو، اس کی تازگی اور مہک یوں ہی برقرار رہے گی۔ بھول جانا آزادی کی ایک شکل ہے۔ جیسے جیسے سونے کے ڈھیر میں اضافہ ہوتا ہے، ہوس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ میں نے جان لیا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن صرف کچھ ہی زندگی کا مزہ چکھیں گے۔ ایک آدمی کو قتل کرنے والا غنڈہ اور بدمعاش ہوتا ہے، جبکہ ہزاروں کو قتل کرنے والا ہیرو۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے۔ والدین سکھاتے ہیں، میڈیا سکھاتا ہے،
ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ جو شخص اپنے علاقے سے باہر نکل کر دنیا نہیں دیکھتا وہ تعصب سے بھرا رہتا ہے۔ آپ ریچھ کو ناچنا سکھا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ریچھ ہی رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ جانے لیکن آپ کو کوئی نہ جانے تو پھر آپ کو شہر میں رہنا چاہیے۔ شہد کی مکھی اور زہریلا سانپ اکثر ایک ہی پھول کا رس پیتے ہیں۔ سزا اصل چور کو نہیں دی جاتی، اس کو دی جاتی ہے جو چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے۔ سمندر کی تعریف کرو لیکن اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو۔ جو شخص زبان بند رکھتا ہے اور صرف آنکھ اور کان سے کام لیتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جسے والدین ادب نہیں سکھاتے اسے زمانہ سکھاتا ہے۔ ذہین لوگ اپنا الگ راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔ جو شخص ناکامیوں سے ڈر کر بھاگتا ہے اس سے کامیابی ڈر کر بھاگتی ہے۔ اگر آپ کو لازماً کسی بات پر یقین کرنا ہے تو اس بات پر کیجئے کہ آپ کی بڑی حد تک دوسرے لوگوں جیسی ہی ہیں۔ جو لوگ دنیا سے اکتا جاتے ہیں دنیا بھی ان سے اکتا جاتی ہے۔ عقل مند دوسروں کی اور بے وقوف اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے۔ بیکار کبھی نہیں بیٹھو، اس لیے کہ برے خیالات ہمیشہ بیکاری میں ہی آیا کرتے ہیں۔ پیسہ اللہ دین کا چراغ ہے۔ میں عورت کے بارے میں اپنی سچی رائے اس وقت دوں گا جب میرا ایک پاؤں قبر میں ہوگا، اور جب میں اپنی رائے دے چکا ہوں گا تو تابوت میں کود کر اس کا ڈھکنا بند کر لوں گا اور اندر سے پکاروں گا کہ وہ اب میرے ساتھ جو چاہو کر لو۔ نوکیلے کانٹوں میں اکثر نرم گلاب ہوتے ہیں۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ فاصلے خون کے رشتوں کو ختم نہیں کرتے، بھائی بھائی ہی رہتے ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کے تصور میں ہی نہ کھوئے رہو، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ بندوق کی گولی سے ووٹ کی پرچی زیادہ طاقتور ہے۔ شیر کو بھی خود کو مکھیوں سے بچانا ہی پڑتا ہے۔ زندگی اتنی مختصر نہیں، کسی کے ساتھ مہربانی کے لیے کافی وقت موجود ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا بہترین طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ تنگ نظر وہ ہے جسے دو برائیوں میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے اور وہ دونوں کو ہی اختیار کر لے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے۔
نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ دوزخ کے دروازے دن رات کھلے رہتے ہیں، راستہ بھی ہموار اور آسان ہوتا ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کی باتوں کو ہی اہمیت دو، جو چے کے اوپر آئی بالائی کو دیتے ہو۔ قلم کا زخم بے حد گہرا ہوتا ہے، اور یہ زندوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اور مردوں کو زندگی بخش سکتا ہے۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ میں لوگوں سے ملتا رہا ہوں، نتیجتاً مجھ میں رحم اور شفقت کا عنصر کم ہو گیا ہے۔ کوئی فلاسفر ایسا نہیں گزرا جو دانت کے درد کو صبر سے برداشت کر سکے۔ جو شخص زیادہ سوچتا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح کام کرتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی ایسے فلاسفر کا ریکارڈ موجود نہیں جو خوش رہا ہو۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ کوئی سیاستدان نہ تو اتنا برا ہوتا ہے جتنا کہ اس کے دشمن اسے بتاتے ہیں، اور نہ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے جتنا کہ اس کے دوست خیال کرتے ہیں۔ اگر فیصلہ صرف حلف پر ہی کرنا ہے تو میں حلف لیتا ہوں کہ زمین ہماری ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ خاموش لوگوں کے دماغ شور مچاتے ہیں۔ ہماری زندگی اس پنڈولم کی مانند ہے جو کہ آنسوں اور کہوں کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ دیوار کا ہر ایک پتھر، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، اپنی قیمت رکھتا ہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں ہے۔ بہت سی باتیں کہنی آسان ہیں لیکن کرنی مشکل۔ شادی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ شہراہ پر خوبصورت پھول دیر تک قائم نہیں رہتے۔ جب میرے پاس پیسہ تھا تو ہر کوئی مجھے بھائی کہتا تھا۔ جب کوئی کیل بن کر مسلسل چبھنے لگے تو فوراً ہتھوڑا بنو اور اسے گاڑ دو۔ دولت کھاد کی طرح ہے، جب تک اسے پھیلایا نہ جائے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے متعلق آپ خود کچھ نہ کہیں، یہ کام آپ کے جانے کے بعد ہو جائے گا۔ افراد کی طرح قومیں بھی زندہ رہتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، لیکن تہذیب کبھی نہیں مرتی۔ ہمیشہ خوش رہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کو مہذب بنانا چاہتے ہیں تو اس کو داد دیں اسے۔ آپ خود کو دیانتدار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ نئے راستے پر قدم رکھنا یا کوئی نئی بات کہنا ایسی چیزیں ہیں جن سے لوگ سب سے زیادہ گھبراتے ہیں۔ ڈھونڈو اسے جسے تم چاہتے ہو اور اسی کے ہاتھوں مر جاؤ۔ چالاکی سے ہر کام میں تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ مکمل کامیابی کے لیے مؤثر نہیں ہے۔ امیدوں کے سہارے جینا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ زندگی بھر خبردار رہو،
لوگوں کا زہر دیکھ کر ان کے بارے میں کبھی اندازہ نہ لگانا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ شرم جوانی میں اچھی ہے لیکن بڑھاپے میں بری ہے۔ دنیا کی سی طاقت اپنے آپ میں رکھنا اچھا ہے مگر اسے دیو کی طرح استعمال کرنا برا ہے۔ تمام غم برداشت کیے جا سکتے ہیں بشرطے کہ کھانے کے لیے روٹی ہو۔ منزل ملے نہ ملے بات کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ وقت ایک روز جو کچھ دیتا ہے ایک دن وہ سب کچھ واپس بھی لے لیتا ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھ لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہر دن یوں گزارنا چاہیے جیسے یہ زندگی کا آخری دن ہو۔ برا ذائقہ اچھے ذائقے سے کہیں زیادہ بڑا کروڑ پتی پیدا کرتا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تجھے اپنی زندگی کا سفر اکیلے ہی طے کرنا ہوگا، کسی ہمراہ کی امیدوں پر بھروسہ نہ رکھ۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں لیکن 1/3 زندگی سو کر گزار دیتے ہیں۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ، بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہر چیز دیکھو پر اس پر آدھا یقین کرو، اور جو چیز سنو اس پر بالکل یقین نہ کرو۔ لکڑیاں ایک ایک کر کے تو جلاؤ تو دھواں دیتی ہیں، اکٹھی جلاؤ تو روشنی پیدا ہوتی ہے۔ دولت زندگی کا مقصد نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ دولت یا تو دولت مند کی خدمت کرتی ہے